فل ہاؤس سے آج ہیں. ایک سورت کی آخری 3 آیتیں رہتی تھیں ممتحن ہیں، اور باقی تلاوت بھی ہونے والی ہے سورۃ صف کی. تو یہ کر لیتے ہیں ان 3 کی دوبارہ، پھر سورۃ صف کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم تعذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورہ الممتحنہ کی آخری 3 آیات. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کچھ کفار کی جانب گم کر دی ہوں. گم کر دی ہوں کا محاورہ ظاہر کرتا ہے ایسے کہ نہیں جیسے وہ چیزیں کھو دی جائیں، کوئی گری پڑی چیز گم جائے. ایسی عورتیں ہیں جو ہجرت نہیں کر سکیں اور ان پر کفار نے قبضہ کیا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بالارادہ ٹھہری ہیں یا مجبور کر کے ٹھہرا دی گئی ہیں، مگر دونوں صورتوں میں جو شرعی حکم ہے، فقہی حکم ہے، وہ ایک ہی لگ رہا ہے. تو گم کردی میں یہ مضمون کہ ان کا علم بھی نہیں کیا کیفیت ہے ان کی، یہ بات بھی داخل ہے اس میں. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کچھ کفار کی جانب گم کر دی ہوں. یہ شیعن لفظ جو ہے، یہ کچھ کا لفظ عموماً چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس موقع پر یہ چیز کے لیے نہیں بلکہ ذوی العقول کے لیے بھی کچھ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو ان مومنوں کو جن کی اور ہرجانہ لے چکے ہو. اب ایسی صورت میں کہ تم ہرجانہ لے چکے ہو، اس ہرجانے کو کیا کرو گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو ان مومنوں کو جن کی بیویاں ہاتھ سے جا چکی ہیں اس کے مطابق دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی نے کیا دیا ہے اس بحث میں نہیں پڑنا، قومی امانت ہے یہ، اور قوم ہی فیصلہ کرے گی. وہ مومن یہاں موجود ہیں جن کی بیویاں گم ہو گئیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا خرچ کیا تھا، اس کے مطابق ان کو ادا کیا جائے گا. اس لیے یہ بحث نہیں کہ وہاں جہاں سے جمع کیا گیا ہے روپیہ، وہاں کس کس کے نام پر کیا کیا اکٹھا کیا گیا.
مگر چونکہ بیت المال ذمہ دار ہو گیا ہے، اس لیے مومنوں سے پوچھ کے جو کچھ بھی انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا ان کو ادا کیا جائے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ یہاں واتقوا اللہ کے اوپر اس آیت کے مضمون کو ختم کرنا اس طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ جب پوچھا جائے گا تو توقع یہی ہے مومنوں سے جو ہجرت کر کے بھی آئے ہیں، وہ سچی بات ہی کریں گے، مگر ایک دفعہ پھر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اور تقویٰ کے مضمون میں یہ تنبیہ کی تکرار ہر جگہ قرآن کریم میں ملتی ہے۔ وہ سب جو مومن ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر کوئی بیماریاں چھپی ہوئی ہوں، اور بسا اوقات انسان خود اپنی بیماریوں سے بھی واقف نہیں ہوتا، اس لیے تقویٰ ان سب چیزوں کو کھنگالتا ہے اور دلوں میں چھپے ہوئے نقائص کو باہر کرتا ہے، اور ایسے شخص کو اپنے اندرونی کی طرف متوجہ ہونے کا موقع عطا کرتا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی اگر مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اس امر پر تیری بیعت کریں، تو بھی بریکٹ میں رکھا ہوا امر بھی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے، اے نبی اگر مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اس پر تیری بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کسی پر بریکٹ میں کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جسے وہ اپنے سامنے خود ہی گھڑ لیں، اور نہ ہی معروف میں تیری نافرمانی کریں گی، بس تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ کیوں جی یہ بتائیں کہ جو مردوں کی بیعت ہے اس میں اور اس عورتوں کی بیعت میں کیا فرق ہے، کہاں کہاں فرق ہے؟ جی عباسی صاحب، بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں آپ، کہاں رہے اتنی دیر؟ ہیں؟ جی اچھا اچھا، پھر مردوں کی جو بیعت ہے اس میں بھی معروف کا ذکر ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک نہ ٹھہرانے کا بھی ذکر ہے۔ اکثر باتیں وہی ہیں جو عورتوں کے اس میں بیعت کے الفاظ میں ہیں، لیکن جو مرکزی نقطہ ہے جس خون کو اللہ نے حرام دیا ہے اس کو قتل نہیں کریں گی، اور اس سے پہلے جو مواقع ہیں جن کے نتیجے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل مردوں کی بیعت میں نہیں ہے، عورتوں کی بیعت میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جن پر جبر ہو ان کا تو بیعت میں کچھ اقرار کرنا یا نہ کرنا برابر ہوا کرتا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ان پر، وہ تو مجبور ہیں اور مرفوع القلم ہیں اس معاملے میں۔ ان کے علاوہ اکثر یہ بات خدا تعالیٰ نے خاص نقطے کے طور پر سمجھائی ہے کہ عورتوں کی طرف سے رضامندی ہو تو مردوں کو جرأت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اگر عورتوں کی طرف سے رضامندی کے اشارے نہ ہوں تو ناممکن ہے کہ مرد ہاتھ ڈال سکے، اور اگر وہ ایسی کوشش کرتا ہے کبھی تو اس کے متعلق عورت شور مچاتی ہے اور شکایت کرتی ہے۔
اور یہی ہمارے تجربے میں آیا ہے، بہت سے ملکوں سے ایسی رپورٹیں جب ملتی ہیں تو ایسے موقع پر ہمیشہ عورت کی طرف سے دفاع مردوں کو ڈسکریج کرتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اس معاملے میں کہ وہ پیش قدمی کریں، ورنہ پھر وہ سزا پاتے ہیں۔ تو یہ جو حفاظت ہے پاکیزگی کی، یہ بہت زیادہ عورت سے تعلق رکھتی ہے بنسبت مرد کے۔ عورتیں اگر اپنی پاک بازی کی حفاظت کریں تو معاشرے میں مرد بھی طبعاً پاک باز ہوں گے، اس لیے پردے میں بھی انہی کو حکم ہے پردہ کرنے کا۔ تو ان آیات میں بہت معارف مخفی ہیں، اس میں عورتوں کے خلاف بات نہیں ہے کہ ان سے اقرار لیا جا رہا ہے اور مردوں سے نہیں لیا جا رہا، یہ عورتوں کو ایک قسم کا، جس سے ہم کہتے ہیں نا، خراج تحسین ہے، ان کی پاک فطرت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دیکھو، عورتیں اگر پاک باز رہنا چاہیں تو وہی ہیں جو معاشرے کو پاک باز رکھ سکتی ہیں۔ مردوں سے یہ توقع نسبتاً بعید ہے کہ وہ پاک باز رہنا چاہیں۔ تو بعض دفعہ دیکھنے میں تو ایک مذمت ہے، لیکن اگر ڈوب کر اس مضمون کو دیکھیں گے تو مذمت نہیں، وہاں بہت بڑی تعریف چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بس اس موقع پر بھی یہی صورت ہے، لیکن ایک حصہ اور ہے جو قابل توجہ ہے، وہ ہے لا یاتین بے بہتانی یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، ایسا بہتان نہیں تراشیں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گھڑ لیا ہو، ہاتھ پاؤں کے سامنے انہیں بن لیا ہو وہ افطرا۔ یہ مردوں کی بیعت میں نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں جناب؟ یہ ایک نسوانی فطرت ہے، یہ تعریف کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ ایک فطری نسوانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ جو افطرا کرنے کی صلاحیت عورت رکھتی ہے، مرد اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچتا۔ اس کی ایک وجہ مردوں کا عورتوں پر دباؤ بھی ہے۔ جو چیز دباؤ میں رہتی ہے وہ اسکیم بناتی ہے، اور مرد چونکہ نسبتاً جبار ہیں، ان کو اسکیمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں مجبور ہیں، اس لیے وہ اسکیمیں ضرور بناتی ہیں، اور جب وہ مجبور اسکیم بناتا ہے تو وہ مکڑی کی طرح تانا بانا بنتا ہے، اور ایسا افترا کرتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ان قید کنہ عظیم کی آواز دل سے اٹھتی ہے، اور یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ہوا ہے۔ ان قید کنہ عظیم، تمہاری جو ترکیب ہے نا، تمہاری منصوبہ بندی، اس کا جواب نہیں ہے۔ اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے، وہاں اس کے جال بننے کی حیثیت کو عظیم کہہ رہا ہے، بات کو عظیم نہیں کہہ رہا۔ بات تو مکروہ ہی ہے، لیکن کس کمال کا تانا بنا ہے تم نے، یہ تو حد ہو گئی ہے۔ یہ صفت جو ہے یہ عورتوں کی خاص ہے، اور آئے دن آج بھی مجھے نظر آتی ہے۔ جب وہ افطرا کرتی ہیں تو ایسا افطرا کرتی ہیں کہ اس میں ان کے مرد بھی جکڑے جاتے ہیں، وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کو کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا بڑا افطرا ہے جس میں ایک عورت نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تو اس لیے مستورات کے لیے اس پہلو سے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بیعت میں ان الفاظ کا داخل کرنا ایک گہری حکمت پر مبنی ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، یہ تو مردوں کے بیعت کے بھی الفاظ ہیں۔ معروف میں تیرا انکار نہیں کریں گی،
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف کے سوا بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ شریعت میں تو تیرے انکار کا سوال ہی کوئی نہیں. شریعت کے علاوہ بھی جو اچھی باتیں کہتا ہے اس میں بھی انکار نہیں کرو گے. یہ دو باتیں ہیں ایک نمایاں فرق رکھتی ہیں، اور اس میں معروف میں بیعت کا مضمون ہلکا نہیں ہو جاتا بلکہ زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، پابندی بڑھ جاتی ہے بجائے کم ہونے کے. یہی خداوند الحمدیہ کے عہد میں بھی ہے معروف کا لفظ. اور بعض لوگ نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہتے ہیں یہ تو معروف کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ غیر معروف حکم دے دے. ہرگز نہیں. شریعت میں تو اختیار ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے کا. پابندی یہ ہے کہ شریعت کے جو کر اور نہ کر ہیں واضح، ان کے علاوہ عام دنیا کی اچھی باتوں میں بھی جب وہ تمہیں کچھ کہے تو عہد کرو کہ اس میں بھی نافرمانی نہیں کرو گے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، ان کی بیعت قبول کر اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کر. اس میں وہ بیعت کرتے وقت جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بہت سے لوگ قاصر رہ جاتے ہیں. تو جس نے بیعت لی ہے اس کی ذمہ داری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں ہر بیعت لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مومنوں کے لیے استغفار کرتا رہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور بخشش تو اللہ ہی نے کرنی ہے. مومن کا تو بندے کا تو کام ہے صرف وہ عاجزی سے بخشش طلب کرتا رہے. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غضبناک ہوا. یہ پہلے بھی آ چکا ہے مضمون، کل کے درس میں بھی. اللہ غضبناک ہوا ہے اور اس کے باوجود تم دوست بناتے ہو. اس کے باوجود اللہ تمہیں بخش بھی دیتا ہے اور بخش چکا ہے، لیکن اب یہ آخری وارننگ ہے. ہرگز ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے اور تمہیں اس کا علم ہے. وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبر سے مایوس ہو چکے ہیں. وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسا کہ کفار اصحاب قبور سے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ یہ کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک ہی مضمون کے دو مختلف اظہار ہیں یا مضمون میں فرق ہے؟ یہ ہے معاملہ جو قابل توجہ ہے. شمس صاحب میں امام صاحب آپ بتائیں. فرق ہے. ایک ہی مضمون کی تکرار واللہ بے وجہ نہیں کرتا. کیوں جی کسی کو فرق دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ آخرت سے مایوس ہونا گناہوں کی جرت دلاتا ہے، اور اہل قبر سے مایوس ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتے رہے تو ان پر صدمہ تو کر سکتے ہو، کب تمہارے کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے کھوئے گئے، مگر ان کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے نزدیک آخرت کوئی نہیں ہے. تو یہ دو مضامین بظاہر ملتے جلتے ہیں مگر ان میں ایک لطیف فرق ان معنوں میں ہے.
قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب قبور، یہ جو ہے کون آخرت سے مایوس ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے ساتھ وہاں کفار کا صرف ذکر نہیں ہے، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان دونوں باتوں کا یہ گہرا رشتہ ہے کہ غضب نازل ہی ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو یقین ہو جائے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، وہ اپنی بدعمالیوں میں بے باک ہو جایا کرتے ہیں، اور ان دونوں کا گہرا جوڑ ہے آپس میں۔ جو بدعمالی میں بے باک ہوں اکثر وہی ہوتے ہیں جو اس بات کو شعوری طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے۔ لاشعوری طور پر تو بہت سارے منکرین ہیں یا دہریے ہیں، مخفی یا مذہبی کرانے والے بھی، وہ عملاً مایوس ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، مگر یہاں غضب کا لفظ ہے جو ہر ایک پر نازل نہیں ہوگا، خاص جو ایسے لوگوں کے لیڈرز ہیں وہ مغضوب ہیں، یا کوئی قوم ایسے معاملے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہو پوری قوم کی حیثیت سے، تو وہ بھی مغضوب ہوتی ہے، اور ان کی بے باکی کی وجہ ہی آخرت سے مایوسی ہے۔ یہود بحیثیت قوم مغضوب کے طور پر مذکور ہیں قرآن کریم میں، اور یہود کے عقائد میں یہ مرکزی عقیدہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں، اس دنیا کا انجام ہی ہے، اور آخرت میں اگر ہمیں پوچھا بھی گیا تو 2-3 دن کی سزا معمولی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس نے ان کو ایسے اعمال پر آمادہ کر دیا اور بے باکی عطا کی جس کے نتیجے میں اللہ ان سے بے غضبناک ہوا ہے۔ عیسائیوں کو مغضوب نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ بات داخل نہیں، مگر عملاً اہل قبر سے سارے ہی کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں جو قبر میں گیا بس کھویا گیا ہاتھ سے، پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور نہ اس کو کوئی فیض پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کے لیے دعائیں اور صدقہ دینے کا کوئی ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ فرق واضح ہوا ہے یا ابھی رہتا ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ آج کچھ بیمار سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کھانسی تھوڑا سا تھا جی۔ ایلوپیتھک علاج ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، نہیں، ہومیوپیتھک بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا؟ تھوڑا پہلے سے فرق ہے جی، پہلے سے۔ تو جناب اس پہ کچھ اور بات کہنا چاہیں تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ مومن صاحب کچھ کھول بات کرنے کے لیے پر تولتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر پر سے بیٹھ لیتے ہیں، کیا بات ہے وہ بتا دیں صاف صاف۔ حضور دوسرا حصہ میرے لیے نہیں اتنا کھلا ہوا۔ کون سا؟ کما یئس الکفار، جو موازنے میں حضور نے بیان کیا ہے، کما یئس الکفار من اہل القبور، من اصحاب القبور، اہل القبور میں ماضی میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں جو دفن ہو گئے، اور آخرت میں مایوسی جو ہے وہ آئندہ جواب طلبی کے معاملے میں یہ غلط یقین ہے کہ ہماری جواب طلبی نہیں ہوگی۔ تو ماضی کے کھوئے ہوئے لوگوں میں کے متعلق یہ نہیں وہ سوچتے کہ وہ گئے تو ان کی جواب طلبی نہیں ہوگی، ان کی جواب طلبی نہ ہونا تو ان کے لیے اچھی بات ہے، مگر ان کی اس سوچ کا ان کے اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان اہل القبور میں نیک لوگ بھی ہیں، ان میں بد لوگ بھی ہیں، ان کے اعمال تو گزر گئے، ان کی یہ سوچ کہ اہل قبور اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کے گزرے ہوئے اعمال پر ایک ذرہ بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔
تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. اپنے متعلق آخرت کی یہ سوچ کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے ان کے اعمال پر گہرا اثر رکھتی ہے. لیکن جو فوت ہو گئے وہ ہاتھ سے تو جاتے رہے، ان کے غم کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے کوئی صدقہ خیرات، ان کی دعائیں بھی ان کے نزدیک ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور ان میں جو بد تھے وہ بد ہی رہیں گے، ان کے اس عقیدے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو نیک تھے وہ پھر بھی نیک ہی رہیں گے، اور ان کی نیک جزا کے رستے میں ان کا یہ عقیدہ حائل نہیں ہو سکتا. تو ان دو چیزوں میں بہت واضح اور زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں جی؟ ہوگی نا تسلی؟ ٹھیک ہے. اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا، کیونکہ میرا خیال ہے اس تفصیل سے پہلی دفعہ نہیں بیان کیا تھا میں نے. اب واضح ہوگی بات، ہو جانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگی دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہاں فرمانے والا بھی آ جاتا ہے، کہیں کہیں کرنے والا آ جاتا ہے. تو دینے والا کے بعد ایک دفعہ فرمانے والا بھی آ جائے تو اچھا لگتا ہے، برا تو نہیں لگتا. اور دوسرا بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، بغیر کسی وقفے کے ایک ہی سانس میں چلتا ہے. یہ درست نہیں ہے. یہاں وقفے کو ڈیش کے ذریعے ظاہر کرنا چاہیے، جو انگریزی میں کومے کے طور پر کیا جاتا ہے، مگر لمبا وقفہ ہو تو کومے کی بجائے ڈیش ہی ڈالا جاتا ہے. تو اس میں ایک واضح ڈیش آنا چاہیے ہر جگہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم پر رحم فرمانے والا یا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے یا کرنے والا، آپ بتائیں. کیوں جی آپ لوگ سب فرمانے والا ٹھیک ہے آخر پہ. یہاں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہاں سبح ماضی کا صیغہ ہے، جس کا لفظی ترجمہ یوں بنے گا اللہ کی تعریف کی اس نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. مگر یہاں ماضی استمرار کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور استمرار کے معنوں میں شدت پیدا کرنے کے لیے ماضی استعمال ہوا ہے. یہ قرآن کریم کا عام اسلوب ہے کہ جو ایسا واقعہ ہو جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، وہ ماضی کے صیغے میں ادا ہوتا ہے اور معنی مستقبل یا استمرار کے دیتا ہے. تو چونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے لفظ ما استعمال ہوتا ہے، اور ان کے متعلق یہ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تسبیح نہیں کرتے. من میں بعض دفعہ بعض لوگ ایسے داخل ہو جاتے ہیں جو تسبیح نہیں کرتے، اور اس سے زیادہ یقینی بات نہیں ہو سکتی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ضرور اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ کامل غلبے والا صاحب حکمت ہے. اور بریکٹ میں ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، بنیان مرصوص. اب سوال یہ ہے، پہلی آیت میں جو مضمون تھا اس آیت کے مضمون سے وہ الگ ہے یا اسی مضمون کا یہ تسلسل ہے جو یہاں بیان ہوا ہے؟ یہاں کبر مقتا ہے
میں ان لوگوں کے دعوے شامل ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کی راہ میں اپنا جان مال فدا کرنے پر آمادہ رہتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون میں یہ تسلسل ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں مگر کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں۔ اس کے لیے قبر و مختن کا جو محاورہ ہے وہ جسمانی ہوتا، ورنہ دنیا میں ہر ایک پر یہی محاورہ چسپاں ہو جائے گا۔ ایسا موقع جب قتال کا وقت آیا، جب خدا کی راہ میں جہاد نہ کرنے کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے، اس وقت بعدوں کے امتحان کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو سب کچھ قربان کیے بیٹھے ہیں، وہ پیچھے جو ہٹتے ہیں، ان کے متعلق فرما رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اب قبر و مقتن کے مقابل پر ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی محبت کا ذکر ہے، بالکل برعکس صورت ہے ان لوگوں کی، جو ایسے خطرے کے وقت بھی سچے نکلتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں۔ کانہم بنیان مرصوص، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ صف باندھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے پیوستہ ہونے کا مضمون بھی ہے، اور ایک نظام کے تحت لڑنے کا مضمون بھی شامل ہے، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور اس کو تقویت بخش رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مضمون شامل ہے کہ مومن اپنے بھائی پر بھی اسی طرح محافظ و نگران رہتا ہے جو اس کے پہلو بہ پہلو لڑ رہا ہے، اور اپنے پر حملہ اس پر حملہ ایک ہی چیز کو دو نام سمجھتا ہے۔ اور دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کی کسی اینٹ پر بھی ضرب لگے تو ساری دیوار اس پہ ہلتی ہے اور کانپتی ہے، وہ اپنی چوٹ کو منتقل کر دیتی ہے سب اینٹوں کی طرف۔ تو مومنوں کے جو اجتماع کی حالت ہے اس کی ایک اور خوبی اس میں یہ بیان ہو گئی ہے کہ مومنوں میں سے کسی پر بھی ضرب پڑے، ساری مومنوں کی عمارت اس لرزے کو محسوس کرتی ہے۔ کانہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں بھیجا ہوا بریکٹ میں نے ڈال دیا تاکہ اردو دان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، مگر اس کے بغیر بھی بات ویسے سمجھ آ تو سکتی ہے، مگر بریکٹ میں ڈالنے سے حرج بھی کوئی نہیں۔ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں کچھ قابل فہم باتیں ہیں جو توجہ سے حل ہونی چاہیے۔ وہ قوم جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی وہ جانتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قطعی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی وہ ساری پیش گوئیاں جو فرعون کے خلاف تھی یا بنی اسرائیل کے حق میں تھیں پوری ہو چکی تھیں۔ اس لیے اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہے ہی اللہ کا رسول۔ مگر
اس کے باوجود اذیت دینے سے باز نہیں آئے. کئی طرح کی اذیتوں کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگائے گئے. کئی طریقوں سے وہ قوم جب پوری طرح آپ کی بات کو سمجھ کر اس پہ چلتی نہیں تھی تو اذیت ہی دے رہی ہوتی تھی. تو یہ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، یہ جانتے ہوئے اگر تو یہ شک ہوتا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں تو پھر جس طرح کافر اذیت دیتے ہیں تم بھی دیتے. لیکن تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اتنے نشان دیکھ چکے ہو کہ ان کے بعد اس اذیت کی گنجائش کوئی نہیں. فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم، اب بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کی دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جو ٹیڑھے ہو ہی چکے تھے تو دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کیا مطلب؟ یہ ان کی کجی تھی جو حضرت موسیٰ کو اذیت دیتے تھے، اور یہ کجی وہ سمجھتے تھے کہ سطحی چیز ہے اور اس سے کوئی ہمیں مستقل گہرا نقصان نہیں پہنچ سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے انکار بھی کر دیا، پوری طرح عمل نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ کجی اللہ کے نزدیک بہت بڑی کجی ہے. کبورہ مقتا عند اللہ والا مضمون ہی ہے. اس کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ دل ضرور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو پہلی کجی ان کی طرف منسوب ہوئی ہے اور اس کا طبی نتیجہ اللہ کی طرف منسوب ہوا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے دلوں کا ٹیڑھا ہونا ایک فطری امر ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس کے نتیجے سے محفوظ نہیں کرتا. یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ خود دل ٹیڑھے کر دیتا ہے، بلکہ ایک طبی نتیجے سے ان کو بچاتا نہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ یہاں تو لکھا ہوا ہے غلطی سے، واو ہونا چاہیے تھا. اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نے ان کی دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور اچھا معاف کرنا، وہ پہلے میں تھا تو یہاں اور ہی ہے. ہاں، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اسی طرح بریکٹ میں بھیجا ہوا لکھا ہوا ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک اللہ کا رسول ہوں. ایک کی ضرورت بھی نہیں، رسول اللہ معرفے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا. اس میں بین یدیہ کا لفظ پہلے بھی کئی دفعہ میں واضح کر چکا ہوں، جو تورات میں سے میرے سامنے ہے. کیا مطلب ہے؟ پوری تورات اگر سامنے ہوتی تو اس میں تو رتب و یابس اور لغویات بہت سی اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اور گھڑے ہوئے قصے سب شامل ہو چکے تھے. اس کی تصدیق تو نہیں کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں تورات کے وہی حصے پیش نظر رہے ہیں جو ان کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور انجیل میں بھی انہی کو دہرایا گیا تھا. تو جو میرے سامنے ہے کا یہ مطلب ہے کہ جو وہ سب کی تصدیق نہیں کر رہا جو تمہارے سامنے ہے. اس کی میں تصدیق کر ہی نہیں سکتا. جو میرے سامنے ہے وہ میری تعلیم سے واضح ہے، اور اس پہ تم کوئی حرف نہیں رکھ سکتے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ میں جو تعلیم دے رہا ہوں یہ اللہ کی
اس تعلیم کے خلاف ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی یا اس سے پہلے دی گئی. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اسی تصدیق کا جو تورات میں آپ کے سامنے تھی ایک پہلو مستقبل سے تعلق رکھتا تھا. تورات میں بکثرت پیشگوئیاں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی. اس لیے یہ تصدیق دو رویا بن جاتی ہے، ایک ماضی سے تعلق رکھنے والی اور ایک ماضی کے حوالے سے مستقبل سے تعلق رکھنے والی. اور اس بات میں تو قطعیت کے ساتھ دوسرے یہود علماء بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ ایک ایسے رسول کی پیشگوئی بائبل میں وضاحت کے ساتھ تھی جس نے حضرت موسیٰ کے بعد آنا تھا. لیکن بدقسمتی سے عیسائی ساتھ نہیں رہے، کیونکہ عیسائیوں نے ان کے معنی اور لے لیے. ان پیشگوئیوں کے معنی غلط لینے کے نتیجے میں عیسائی تو محروم ہو گئے، مگر امت موسوی کے علماء اس بات میں حضرت عیسیٰ کی تائید میں تھے. وہ کیا تھی؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. وہ حضرت عیسیٰ ہی کو ان پیشگوئیوں کا مصداق دیتے تھے، قرار دیتے تھے عیسائی، اور بات کے قائل نہیں تھے. حالانکہ پیشگوئیاں واضح طور پر عیسیٰ کے سلسلے کو حضرت موسیٰ کے سلسلے کا آخری رسول بناتے ہوئے ان کے بعد ایک نئے سلسلے کی پیشگوئیاں کر رہی تھیں. بس پاکستان والی جو پیشگوئی ہے وہ بالکل واضح اور قطعی ہے اس معاملے میں. اور میں تیرے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ہی ایک نبی برپا کروں گا. یہ بھی تورات کی پیشگوئی ہے، استثناء کی ہے نا یہ، 18ویں باب کی. یہ بھی بالکل واضح ہے، غالباً 18واں باب اور آیت بھی 18ویں ہے کہ میں تجھ جیسا، تیرے بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا. تجھ جیسا سے مراد صاحب شریعت ہے، اور ان معنوں میں حضرت عیسیٰ اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے. اور وہ بھائیوں میں سے نہیں ہیں، وہ اپنی اس نسل میں سے ہیں جس میں سے خود حضرت عیسیٰ بھی تھے. یعنی حضرت موسیٰ کی اس نسل میں سے ہے جو ابراہیم کی اس شاخ سے تعلق رکھتی تھی جس میں حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے. تو یہ مراد ہے کہ میں ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرتا ہوں. تصدیق میں دراصل ان کی وضاحت بھی شامل ہے. میرا آنا ایک حصے کو پورا کر گیا، جو حصہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی پورا ہوگا. یہ دو چیزیں آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں. بس میں آنے والے رسول کی پیشگوئی کرتا ہوں، اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اب بائبل میں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں ہیں وہ محمد نام سے ہیں. زیادہ تر محمدیم کہا گیا، یعنی قابل تعریف محمد. اور احمد نام جو ہے اس میں ملائمت پائی جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو محمد نام کی واضح پیشگوئی کی ہے اور احمد کی بھی پیشگوئی کی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے احمد کی ہے، محمد نام کی کہیں پیشگوئی نہیں کی. یہ فرق بڑا نمایاں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد محمد نے بھی آنا تھا اور احمد نے بھی. ابتدائی طور پر محمد ہی نے احمد بھی ہونا تھا، مگر عیسیٰ نے جب دوبارہ آنا تھا تو بحیثیت احمد ہی آنا تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمدی شان کا مظہر تھا. تو اس آیت نے بہت لوگوں کو ایک چکر میں مبتلا کر رکھا ہے. پوچھتے ہیں کہ اول مصداق کون ہے، دوم مصداق کون ہے. اول مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. ان کی احمد شان کو
نمایاں کرنے کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو احمد نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہی میں سے جلال اور جمال دونوں تھے۔ جمال کی وہ صفات جو عیسیٰ کی صفات سے مشابہ ہونی تھیں، ان کا اظہار آخرین میں جا کر ہونا تھا، اس لیے یہ فرق زمانی لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو ہیں احمد نہیں ہیں، بالکل غلط ہے۔ محمد بھی ہیں احمد بھی ہیں، آپ کے زمانے میں بھی احمد شان پوری ہوئی، اگرچہ وہ محمدی شان سے پہلے پوری ہوئی ہے، یعنی مکی زمانے میں احمد شان پوری ہوئی ہے، پورا زمانہ ہی احمد شان کا ہے۔ جواب میں تلوار نہیں اٹھانی، مقابلے میں سختی نہیں کرنی، اور محمدی شان جلوہ گر ہوئی ہے بعد میں۔ تو عملاً اس کے بعد جو زمانے میں تفریق ہوئی آگے جا کے وہ الٹ جاتا ہے مضمون۔ محمدی شان جب ایک دفعہ ظاہر ہو گئی تو اس نے سارے زمانے پہ جلوہ کر دیا، اس شان کے بطن سے پھر دوبارہ احمدی شان پھوٹنی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ کے مشابہ حالات پھر پیدا ہو جانے تھے۔ تو گویا ہماری جماعت کی جو حالت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے مشابہ ہے، مدنی زندگی سے بہت زیادہ مکی زندگی کے مشابہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو احمد کی پیشگوئی کی ہے تو انہی معنوں میں کی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے متعلق تو واضح طور پر قرآن میں اور حدیث میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ کیا وہ الگ نبی کے طور پر آئے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تابع نبی کے طور پر ہی آئے گا۔ پہلے بھی تو تابع تھا، تورات ہی کے تابع تھا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آئے اور پہلی شان بدل کر آئے؟ پہلے بھی تابع ہو کے آیا تھا، اب بھی تابع ہو کے آئے گا۔ پہلے تورات کا تابع تھا، اب قرآن کا تابع ہوگا۔ مزید یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا مظہر ہوگا جو احمدی شان تھی، جبکہ موسیٰ کے اندر وہ احمدی شان بیان ہی نہیں ہوئی۔ موسیٰ کے دور میں تفریق ہوئی ہے، موسیٰ محمدی شان سے مشابہ، عیسیٰ احمدی شان لیے ہوئے، الگ الگ ہیں دونوں۔ محمد رسول اللہ میں دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور جب عیسیٰ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ محمدی شان میں نہیں بلکہ احمدی شان میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگرچہ مضمون یہ آپس میں الجھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر اگر ذرا سا غور کریں اور ڈوب کے دیکھیں تو آپس میں ان کے ٹانٹے بالکل ملتے ہیں، واضح طور پر قطعیت سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر کامل یقین بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کے صاحب شرعی آخری نبی ہونے پر بھی کامل یقین ہو جاتا ہے۔ نئی شریعت کوئی نہیں لا سکتا عیسیٰ، چاہے احمد نام سے آئے، اور 100% غلام ہی ہوگا، اور اس سے زیادہ ہوگا جیسے وہ موسیٰ کا تھا، کیونکہ موسیٰ کی غلامی میں تورات کی غلامی تو شامل تھی، موسیٰ کی محبت شامل نہیں تھی، موسیٰ کا عشق شامل نہیں تھا، مگر جب دوبارہ آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے عشق کی بنا پر ہی اس کو احمد بنایا جانا تھا۔ تو یہ آیت آج اس پر ختم ہے، باقی پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آگے اتنا سا رہ گیا باقی۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پس جب وہ بینات کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا کھلا جادو ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔